بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول شریف کا مبارک، مقدس، مطہر اور انتہائی طیب دن ایک مرتبہ پھر آ رہا ہے۔ اہل اسلام اس دن صدیوں سے حضور کی آمد کا تشکر ادا کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، حضور کے فضائل و مناقب اور سیرت کا بیان کرتے ہیں اور عامۃ المسلمین میں محتاجوں اور مساکین میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور اس دن کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے یہ عید کا دن ہو۔ اسی لیے اس کو عید میلاد النبی بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ عمل صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عرب و عجم میں صدیوں سے جاری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 100، 125 سال، 150 سال پہلے بر صغیر میں ایک فرقے کا جنم ہوا جن کی عمر 100، 150 سال عمر ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے میلاد کو بدعت کہنا شروع کیا، میلاد سے روکنا شروع کیا، ہولی دیوالی میں جانا اور اس کا کھانا اس کو جائز قرار دیا، اور ان لوگوں نے ایک ایسے تصور اور عمل کی بنیاد رکھی جو بجائے خود ایک بدعت ہے، جبکہ مسلمان تو اپنے نبی کے عشق اور محبت میں صدیوں سے محفل میلاد کا اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دن کو عید قرار دینا یہ بالکل درست ہے اور اہل اسلام ایسا کرتے آئے ہیں۔ دین کے اندر عید الفطر اور عید الاضحیٰ یقیناً عیدیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ دیگر عیدوں کا بھی تصور ہے۔ یہ کہنا کہ ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، یہ تصور اپنی جگہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں تھوڑے تھوڑے مضمون کے فرق کے ساتھ درجنوں حدیثیں موجود ہیں جمعہ کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اب آپ بتائیے اسلام میں تیسری عید کا تصور ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک یہودی کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جب یہ آیت ہم پر اتری تو اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، جمعہ اور یوم عرفہ۔ بتائیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ اور عید کا تصور ہے یا نہیں؟ یوں ہی مسلمان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کو خوشی، مسرت اور فرحت کی مناسبت سے عید کا دن قرار دیتے ہیں۔ شرعی احکام اور مناسک جس عید سے ریلیٹڈ ہیں وہ 2 ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس میں ہم مخصوص مناسک اور احکام شرعیہ ادا کرتے ہیں، لیکن عید جو اپنی معنویت کے اعتبار سے یعنی خوشی، مسرت، فرحت، تشکر کی جہت سے ہے وہ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ عربوں کے اندر آج بھی عید الوطنی منائی جاتی ہے، تو وہ علماء، وہ ان کے شیوخ جو سارا سال میلاد کو بدعت کہتے نہیں تھکتے، وہ سارے عید الوطنی میں شریک ہوتے ہیں اور انہیں وہاں بدعت نظر نہیں آتی، لیکن جس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن کو عید کہنے میں ان کو عجیب و غریب تصورات اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ اس دن کو بدعت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس دن کو عید کہنا بالکل شرع اور دین کے مطابق ہے۔ خلاف شرع ہونے والی کون سی بات ہے جو اس دن کو عید کہنے میں آڑے آتی ہو؟ جناب والا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود اس دن کو عید قرار دینے میں ہمیں ایک راہ دکھائی ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے رب کریم ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے جس پر کھانے اور طرح طرح کی میوے ہوں گے۔ جس دن یہ دسترخوان اترے گا اس دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، میری امت کے اولین کے لیے بھی اور آخرین کے لیے پوری امت دسترخوان کے اترنے کے دن کو عید منائے گی۔ تھوڑا سا غور کر لیجئے اس آیت میں، قرآن ہے یہ، قصہ کہانی نہیں ہے۔ جذبات کو، تعصب کو ایک طرف رکھ کر غور کیجئے۔ جس دن دسترخوان اترے اس دن کو عید کہا جا رہا ہے، اور یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، یہ قول بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، قرآن اس کو آن کر رہا ہے اور اس کی تائید کر رہا ہے، اور پھر دسترخوان اترا اور پوری عیسائیت نے وہ عید کا دن منایا، قرآن نے اسے منع نہیں ٹھہرایا۔
اللہ کے پیغمبر نے اسے ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ وہ دن عید قرار دیا گیا۔ تو جس دن ماس دسترخوان اترے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواری اور پوری امت عید منائے، تو ہم اس بات کا زیادہ استحقاق نہیں رکھتے کہ جس دن سید الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے اس کائنات میں، ہم اس دن کو عید کا دن منائیں؟ یقیناً مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ جناب والا، سورہ مریم کی 2 آیتیں آپ کے پیش نظر کروں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو اس دن جس دن یحییٰ کا میلاد ہوا، جس دن یحییٰ کا وفات ہوگی اور جس دن یحییٰ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ کی پوری زندگی میں سے اللہ تعالیٰ 3 دنوں کو چن کر فرماتا ہے ان دنوں حضرت یحییٰ پر میری سلامتی ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکت پیغمبر کے ہر دن اور ہر لمحہ رہتی ہے۔ 3 دنوں کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ بتایا جائے یہ 3 دن بڑے خاص دن ہیں، بڑے امپورٹنٹ دن ہیں، ان کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور ان میں سے ایک دن یہ ولادت کا دن ہے۔ اس لیے ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں، اور دینی چاہیے بحیثیت مسلمان۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، سورہ مریم کی ہی آیت ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میرا میلاد ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی پوری زندگی میں سے ان 3 دنوں کو چن کر اپنے لیے سلامتی کی اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ کے میلاد کے دن سلامتی اتاری، تو بتایا کہ میلاد کے دن سلامتی اتارنا اللہ کی سنت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے میلاد کے دن سلامتی کی درخواست کی، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ پتہ چلا یوم ولادت کو تخصیص کے ساتھ منانا، اللہ رب العزت کی حضور سلامتی کی درخواست کرنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور قرآن مجید کے مزاج، تعلیمات اور پیامات کے عین مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین اس دن کے برکتوں سے ہمیں محروم نہ کرے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ عید میلاد النبی کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح شرعی احکام اور مناسک کی ادائیگی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسرت اور شادمانی کا دن ہے، یہ دن تو تشکر نعمت کا دن ہے، لہٰذا اس دن کو نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھنا بھی درست ہے، اور خود نبی پاک علیہ السلام اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے، لہٰذا عید میلاد النبی کے دن روزہ رکھنا بھی بڑی برکتوں والا روزہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کی محبت میں ہمیشہ معمور رکھے، اور عید میلاد النبی کی بھرپور خوشی شکر کی ادائیگی کے ساتھ اور ارد گرد کے غرباء اور مساکین کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق بخشے۔